السلام علیکم دوستو، دبئی نیوز کی طرف سے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا گیا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں کسی قسم کا سوال ہے یا آپ کو ایڈوانس انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس گروپ کو لازم جوائن کریں۔ جی ٹی آر ایف آمد سینٹر دبئی کی طرف سے ایک نیو لنک لانچ کیا گیا، جیسا کہ آئی سی اے ویب سائٹ پہ جا کر آپ اپنا ویزا سٹیٹس جن کا ابوظہبی شارجہ کا ہے وہ کرنٹ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹائم دیا گیا نہیں دیا گیا یا کیا ان کے ویزے کا سٹیٹس ہے۔ ایسا ہی آج نیو ایک لنک لانچ کیا گیا ہے آمد سینٹر کی، یہ ایک نوٹیفیکیشن میرے سامنے آیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس لنک پہ جا کے اپنے ویزے کا کرنٹ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ٹائم دیا گیا نہیں دیا گیا، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ پوری ڈیٹیل آپ کو اس لنک سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ دبئی ایمرت ایئر لائن نے مزید 2 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی کی مدت میں توسیع کر دی۔ سفری پابندی کے باوجود ایشیائی ملک کے 95 ہیلتھ کیئر ملازمین خصوصی پرواز سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات عید الاضحیٰ کے موقع پر شیخ خلیفہ نے 855 قیدیوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ دبئی دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ پر روشنیوں کی مدد سے عید مبارک کا پیغام سجا دیا گیا۔ یو اے ای شہری سخت شرائط پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی نماز مساجد میں ادا کر سکیں گے۔ دبئی حد رفتار سے تجاوز کرنے والے ڈیلیوری رائڈر کے لیے بری خبر، بھاری جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شارجہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن تک پبلک پارکنگ کی سہولت مفت میں دستیاب ہوگی۔ ابوظہبی کرپٹو کرنسی فراڈ کے الزام میں گرفتار 3 غیر ملکی ملزمان کو عدالت نے لاکھوں درہم جرمانے کی سزا سنا دی۔ دبئی حکومت نے عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی قیمت 600 درہم مقرر کر دی۔ دبئی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے وہ سبھی دوست جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی یو ای کی یا گلف نیوز کی اپڈیٹ میں آپ دوستوں تک پہنچا سکوں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی ایمرت ایئر لائن نے ساؤتھ افریقہ اور نائجیریا سے آنے والی پروازوں پر پابندی کی مدت میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان کے انتظامیہ نے کہا کہ حکومت کی ہدایت کی روشنی میں مذکورہ 2 ممالک سے مسافروں کے داخلے پر یو اے میں پابندی عائد کر دی گئی۔ گزشتہ روز پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا پر بھی 21 جولائی تک کی پابندی نافذ کر دی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے اعلان کیا مساجد اور کھلے مقامات پر عید الاضحیٰ کے موقع پر خصوصی نماز ادا کی جائے گی۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے منگل کی شام جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ خطبہ سمیت نماز کا مکمل دورانیہ 15 منٹ ہوگا۔ نمازیوں کو مساجد کے لیے جاری کردہ کورونا احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ مساجد کو نماز سے 15 منٹ قبل کھولا جائے گا۔ نماز کے فوراً بعد بند کر دیا جائے گا۔ روایتی مصافحہ اور گلے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازیوں کو مساجد یا دیگر مقامات پر عید کی نماز سے قبل یا بعد میں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی دبئی کی جانب سے جاری کردہ نئی فہرست کے مطابق ڈیلیوری رائڈر کو 700 درہم سے زائد کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نئی فہرست کے مطابق، جس میں رائڈر کی حفاظت کا خیال رکھا گیا ہے، انتہائی بائیں لین میں موٹر سائیکل چلانے والے رائڈر کو 700 درہم سے زائد جرمانے ادا کرنا ہوگا۔ اگر رائڈر 100 کلومیٹر کی رفتار سے تجاوز کرتا ہے تو ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والی فرم کو 2000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ آر ٹی اے کی جانب سے تجویز کردہ سسٹم یا کمیونیکیشن ڈیوائس نہ نصب کرنے پر بھی گاڑی پر 500 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر ڈیلیوری کے لیے استعمال موٹر سائیکل کسی اور مقصد میں استعمال پکڑا گیا تو 4000 درہم تک کا جرمانہ عائد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق حکام نے منگل کو اعلان کیا کہ شارجہ میں عوامی پارکنگ استعمال کرنے والے صارفین سے عید کے 3 دن کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ شارجہ میونسپلٹی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اعلان کیا کہ ڈرائیور 20 جولائی سے 22 جولائی تک یعنی کہ 10,000 سے 12,000 تک مفت پارکنگ استعمال کر سکیں گے۔ اتھارٹی نے واضح کیا اس سورت کا اطلاق یوم عرفات یعنی کہ 19 جولائی کو نہیں ہوگا۔ اس دن شہریوں سے معمول کے مطابق پارکنگ کی فیس وصول کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق خاتون سمیت 3 غیر ملکیوں کو ایک اماراتی باشندے سے کرپٹو کرنسی کی تجارت میں 2,42,326 درہم کا فراڈ کرنے پر ہر ملزم کو 80,000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ابوظہبی کی اعلیٰ عدالت نے لوور کورٹس کے اس فیصلے کو بھی برقرار رکھا جس میں ملزمان کا جرم ثابت
ہونے پر انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق متاثرہ شخص نے حکام کو مطلع کیا کہ خاتون جو کہ مقدمے کی پہلی ملزمہ تھی، اس نے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ وہ کرپٹو کرنسی کی تجارت کرتی ہے۔ خاتون نے اس بات پر اعادہ کیا کہ وہ کرپٹو کرنسی کے فائدہ مند کاروبار میں سرمایہ کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی اسلامک افیئر اینڈ چیریٹی سیکورٹی ڈپارٹمنٹ IACAT نے منگل کو جاری کرتا اپنے بیان میں دبئی اور اس سے باہر قربانی کے جانوروں اور ادائیگی کی قیمت مقررہ کر دی ہے۔ قربانی میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ اب قربانی کے جانور کے لیے قیمت مقرر کر دی گئی ہے، جو کہ دبئی کے اندر 600 درہم اور ملک سے باہر 350 درہم مقرر کی گئی۔ قربانی سپلائی اور عطیہ کرنے والی ایسوسی ایشن کے ہونے والے ایک آن لائن اجلاس کے بعد مقررہ کی گئی۔ ICAT کی عطیہ کرنے والی انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد موسیٰ دھابی نے آن لائن میٹنگ کی صدارت کی، اور اس میٹنگ میں بیت الخیر ایسوسی ایشن، دار الارباب ایسوسی ایشن، دبئی چیریٹی ایسوسی ایشن، عیسیٰ سارہ الگرج چیریٹی فاؤنڈیشن کے سربراہ نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ہیلتھ اتھارٹی سے خصوصی اجازت کے بعد دبئی کے ضلع اسپتال میں کام کرنے والی 95 ہیلتھ کیئر ورکر بھارت سے خصوصی پرواز کے ذریعے UAE پہنچ گئے ہیں۔ یہ ملازمین کورونا کی وجہ سے سفری پابندیوں کی وجہ سے بھارت میں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں ہسپتال کام کا کہنا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ان کے ڈاکٹر، نرسز اور دیگر عملہ واپس آ گیا ہے، جو کہ گزشتہ 3 ماہ سے بھارت میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ DHA کے شکر گزار ہیں، جن کی خصوصی اجازت کے بعد ان کا عملہ واپس آنے میں کامیاب ہو سکا۔